چاہیے گر دین و دنیا میں سکو دل کی خوشی، چاہیے گر دین و دنیا میں سکو دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام علم کی باتیں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی خوبصورت تعلیمات سن کر، سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن 3 اشخاص ایسے ہوں گے جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں پہلا شخص وہ فرمایا جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ الحمدللہ، یہ اعمال کرنے والے وہ خوش نصیب ہوں گے جنہیں اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جس دن عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور بھی کئی احادیث طیبہ ہیں جن میں مختلف اعمال کو بیان کیا گیا ہے۔ اس حدیث پاک میں ان 3 کا تذکرہ ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو امت مسلمہ کی مشکلات دور کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا اور آپ کی ذات پر کثرت سے درود بھیجنے کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں آج ہمارے ساتھ قبلہ شیخ الحدیث مفتی محمد سجاد صاحب تشریف فرما۔ حضرت کیسے مزاج؟ خیریت؟ ماشاءاللہ۔ اور مفتی جمیل صاحب بھی اس پروگرام کی رونق ہیں۔ کیسے ہیں مزاج؟ آج کا ہمارا ٹاپک بہت اہم ٹاپک ہے اور اس کا تعلق بھی عقائد کے ساتھ ہے، اور بالخصوص مختلف مواقع پر ہم اس کے اوپر عمل تو کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کی شرعی حیثیت وہ قرآن اور حدیث سے کیسے ثابت ہے اور کچھ اس کے دلائل کیا ہیں، پھر اس کی آگے مزید کچھ وضاحت وہ ہم سنیں گے۔ میری مراد ہے وسیلہ۔ ٹاپک آج ہمارا ہے وسیلہ۔ آدمی دنیاوی اعتبار سے بھی مختلف وسیلے تلاش کرتا ہے، لیکن ایک ہے دینی اعتبار سے، جہاں بطور خاص اپنی دعاؤں میں، التجاؤں میں رب کے حضور کچھ عرضی پیش کرنے میں کسی کا وسیلہ لینا، اللہ کے پیارے نبیوں کا یا کسی عمل کا یا کسی اور مبارک اور مقدس مقام کا وسیلہ لینا، تو اسی پر انشاءاللہ العزیز ہم وہ اپنی گفتگو آج جاری رکھیں گے۔ آپ اول تاخیر ہمارے اس پروگرام میں ساتھ شامل رہیں۔ تو پہلا سوال ہی میں قبلہ مفتی سجاد صاحب کی طرف جاؤں گا۔ اولاً تو وسیلہ کسے کہتے ہیں اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس حوالے سے وسیلے کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو اس کے مقرب، جو قریب، جو عبادت گزار، نیک، صالحین، انبیاء، اولیاء، جن کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہے، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا کہ یا اللہ ان کے صدقے تو ہمیں عطا فرما، یہ وسیلہ ہے۔ صحیح۔ اور یہ اس لیے پیش کرنا کہ برکت حاصل کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے، یا بعض اوقات آدمی کو کوئی حاجت ہوتی ہے، اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ان ہستیوں کا وسیلہ پیش کرنا اور ان ہستیوں کا واسطہ دینا، اس لیے کہ یا اللہ یہ تیرے قریب ہیں، ان پر تیری رحمتوں کا نزول ہوا ہے، اور
تو نے ان کو اپنا مقرب یعنی پیارا اور محبوب بنا لیا ہے۔ حدیث پاک میں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ہی اپنے مقرب بندوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ من عادی لی ولین، کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، فقد آذنت بالحرب، تو میں نے اس کے ساتھ اعلان جنگ کیا۔ اور پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، اور جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں کہ جن کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی نگاہ بن جاتا ہوں کہ جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قدر قریب ہو جاتے ہیں کہ ان کے افعال کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس قدر قرب حاصل کر لیتے ہیں تو مسلمان پھر اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ تجھے تیرے فلاں نبی کا صدقہ، یا اللہ تجھے تیرے فلاں پیارے کا صدقہ میری اس حاجت کو، میرے اس مطلب کو پورا کر دے۔ تو یہی وسیلہ ہے، اور یہ وسیلہ قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے، اور بزرگان دین بلکہ اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ جو بھی اللہ کے مقرب بندے ہیں، نہ صرف بندے بلکہ اعمال بھی، یہ نیک اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بطور وسیلہ پیش کیے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے سے تمام تکلیفیں، پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اسی تو یہ کو جو وسیلہ حدیث کہتے پاک ہیں۔ آپ نے حدیث قدسی بیان کی، اس کے بھی آخر میں جو یہ آدمی اتنا قرب اس سے مل جاتا ہے، اللہ کے پیارے بندے کو جو قرب الہی مل جاتا ہے، تو آخر میں یہ بھی فرمایا وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ۔ اب یہ جب سوال کرتے ہیں تو اللہ انہیں ضرور عطا فرماتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو ماشاءاللہ جمیل صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا اور چاہوں گا کہ کچھ اس موضوع پر خاص قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں رب تعالیٰ نے ہمیں وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا ہے تو وہ کیا ہے فرامین الہی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو، اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ ٹھیک ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، ایسا ذریعہ تلاش کرو کہ جو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنے والی کئی چیزیں ہیں، وہ اعمال بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب ہستیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں لفظ وسیلہ مطلق ارشاد فرمایا گیا ہے، اس کو اعمال کے ساتھ تخصیص کر دینا، خاص کر دینا، یہ قرآن و حدیث کے منافی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اعمال صحابہ کرام، تابعین، اسلاف کرام، صالحین، ان کے طریقے کے خلاف ہے۔ یہ صرف یہ کہنا کہ اس وسیلے سے مراد وہ خاص عمل کے اعمال ہیں، یعنی نماز ہے، نماز، صحیح، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، دیگر کئی نیک اعمال ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندے کو قرب اور نزدیکی دلاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی مراد ہیں، صحیح۔ لیکن اس سے نیک صالحین اشخاص، ہستیوں کے وسیلہ اختیار کرنے کی نفی نہیں ہوتی۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام پہ ارشاد فرمائے گا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ جب کسی کو کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، تو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد حاصل کرنے کا حکم فرمایا، استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ تو دیکھیں صبر
ایک عمل ہے، نماز ایک عمل ہے، تو مصیبت پہ صبر کر کے ہم اجر کے حقدار ہو سکتے ہیں، نماز پڑھ کر آئی ہوئی مصیبت کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں، تو یہ اعمال ہیں۔ تو اسی طرح جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنا یہ میرا اپنا ایک فعل ہے، اب اس کی قبولیت پر مجھے کتنا اطمینان ہے، ٹھیک ہے، تو ہر آدمی غور کرے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی مصیبت آتی ہے تو بالخصوص صلاۃ الحاجت اس موقع پہ پڑھی جاتی ہے، تو اس کی قبولیت کا مقام کیا ہے تو کوئی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن استعینوا بالصبر والصلاۃ پہ عمل کرتے ہوئے ہم صبر بھی کریں گے آئی ہوئی مصیبت پر، اور اس مصیبت کو رفع اور دور ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کے نماز بھی پڑھیں گے اور دعا بھی کریں گے۔ تو اس نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ تو جب اعمال جن کے مقبول بارگاہ الہی ہونے پر ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہم نے جو نماز پڑھی وہ قبول ہی قبول ہو، لیکن ہم پھر بھی جس طرح آتی ہے اس کا ذریعہ اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور ہم نماز پڑھ کر دعا کرتے ہیں، وسیلہ اختیار کرتے ہیں، تو وہ ہستیاں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہی مقبول ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کی ہستیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشنودی کا مژدہ سنا دیا، جنت کا مژدہ سنا دیا۔ اولیاء کاملین صالحین ہیں کہ جن کی محبتیں دلوں میں راسخ کر دی گئیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حضور ان کے مقام و مرتبے بلند ہونے کی واضح نشانیاں ہیں کہ جبریل امین سے فرمایا گیا نا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو، پھر آسمان والے محبت کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ اس کی محبت زمین والوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ تو جب کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب ہو جاتا ہے تو وہ جب مقرب ہو گیا، مقبول ہو گیا، تو ہم اس کا وسیلہ، اس کا ذریعہ اختیار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ تو وسیلے کا اس انداز میں بھی طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور یوں کہیں کہ یا اللہ ہماری یہ مصیبت، یہ پریشانی، اب چاہے دنیاوی ہو اخروی ہو، ان مصائب و علام سے ہمیں فلاں کے صدقے طفیل ہماری پریشانی دور فرما دیں، جو آئی ہوئی مصیبتیں ہیں ان کو دور فرما دیں۔ تو یہ ہمارے اسلاف کا بھی طریقہ کار رہا ہے کہ وہ جہاں نیک اعمال کو وسیلہ بناتے اور اللہ تعالیٰ کے حضور التجائیں اور دعائیں کرتے، تو اسی طرح نیک ہستیوں کو بھی وسیلہ ذریعہ بنا کر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی مصیبتوں کو دور کرنے کی التجائیں کیا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ تو اس پر اگر غور کریں تو کئی احادیث کریمہ، بزرگوں کے واقعات، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، یعنی یہ توبہ قبول ہونے کا جو واقعہ، یہ اس طرح کے کئی دلائل کتب احادیث میں بھی مل جاتی ہیں، تفاسیر میں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں، یہاں تک کہ خاص ان موضوعات پر علماء نے کتابیں تک لکھی ہیں کہ التوسل احکامہ و انواعہ۔ علامہ عابد سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر علماء ہیں، اور ان کو رئیس علماء مدینہ کہا جاتا تھا، ہیں سندھ کے رہنے والے، لیکن انہوں نے اپنی آخری عمر مدینہ منورہ میں گزاری، اور مدینہ منورہ میں وہاں کے علماء میں ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند تھا کہ ان کو رئیس علماء المدینہ المنورہ کہا جاتا تھا، اور ان کا مزار جنت البقیع میں بھی یہ مدفون ہے۔ تو ان کی خود ایک کتاب ہے جس میں ان سے سوال کیا گیا کہ آج کل جو وسیلہ اختیار کرتے ہیں، استمداد ہوتی ہے بزرگوں سے، استغاثہ ہوتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے باقاعدہ تفصیلی طور پر ایک رسالہ تحریر فرمایا، التوسل احکامہ و انواعہ، پورا عربی میں رسالہ اس کے جواز پر انہوں نے کئی احادیث کریمہ ذکر کی ہیں۔ تو الحمدللہ توسل وسیلہ اختیار کرنے کا جو حکم ہے بلا شبہ جائز ہے، اور بزرگوں کا معمول اس پر رہا ہے، اور الحمدللہ یہ آج تک اہل سنت و جماعت میں اس حوالے سے کوئی یعنی تشویش بھی نہیں ہوتی۔ ہم بزرگان دین کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ان کے مزارات پر جا کر، کیونکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہیں، تو ان کے قرب میں آ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ تو یہ وسیلہ اختیار کرنا یہ بلا شبہ جائز عمل ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سجاد صاحب، یہاں پہ یہ سوال کہ وسیلے کی بھی کوئی قسمیں ہیں کہ کس کس کا وسیلہ
لیا جائے گا اور کہاں وسیلہ نہیں لیا جائے گا؟ اہل سنت کے نزدیک تو وسیلے کی کوئی اقسام نہیں ہے. بعض لوگ وسیلے کی اقسام کرتے ہیں. اچھا. وہ یوں کہتے ہیں کہ اعمال کا وسیلہ اگر لیا جائے تو یہ جائز ہے. حدیث پاک ہے کہ 3 افراد سفر کے لیے نکلے ٹھیک. اور بارش ہونے لگی، راستے میں پناہ لی ایک غار کے اندر، تو ایک پتھر گرا اور غار کا منہ بند ہو گیا. تو پھر انہوں نے اپنے نیک اعمال کو یاد کیا. ایک نے یہ کہا کہ میں اپنے والدین کی اس طرح خدمت کرتا ہوں، دوسرے نے دوسرا عمل پیش کیا، تیسرے نے تیسرا عمل پیش کیا اللہ کی بارگاہ میں کہ اگر یہ عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو اس کے صدقے سے، اس کے وسیلے سے ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما دی. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرما دی. ایک تو یہ اعمال کا وسیلہ ہو. دوسرا وسیلہ یہ ہے کہ ذات کا وسیلہ. ذات کا وسیلہ. تو اہل سنت کے نزدیک ذات کا وسیلہ چاہے وہ زندہ ہوں، ٹھیک ہے، چاہے ان کا وصال ہو چکا ہو. ٹھیک. بعض لوگ یہ تقسیم کرتے ہیں کہ اگر وہ شخص زندہ ہے تو اس کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے، اور اگر زندہ نہیں ہے تو اس کا وسیلہ پیش نہیں کیا جا سکتا. اہل سنت کے نزدیک ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے، کیونکہ دونوں کے اوپر، چاہے وہ شخصیت جس کا وسیلہ پیش کیا جا رہا ہے وہ زندہ ہوں تب بھی ان کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے، اگر وہ حاضر نہ ہوں، غائب ہوں، ان کا وصال ہو چکا ہو یا ابھی وہ آئے ہی نہ ہوں تو ان کا بھی وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا. محدثین نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، اور بالآخر آپ نے ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا، اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ اے اللہ میں تجھ سے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق سے، ان کے وسیلے سے آپ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کیف عرفت، آپ نے کیسے جانا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی یا رب العالمین، جب میں نے آنکھ کھولی تو عرش کے پایوں پر آپ کے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام دیکھا، جنت کے درختوں کے پتوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیکھا، تو میں نے یہ جان لیا کہ آپ کے نام کے ساتھ جو نام ہے یہ مقرب نام ہے. تو میں نے سوچا کہ آج اس مقرب نام کا صدقہ دے کر، وسیلہ دے کر آپ کی بارگاہ میں دعا کی جائے. قرآن پاک میں بھی اللہ رب العالمین نے اسے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ انہوں نے اپنے رب سے وہ کلمات سیکھ لیے. تو ایک تو وہ کلمات سیکھنے کے لیے وہ دعا قرآن میں ہی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ دعا کے کلمات شارحین نے بیان فرمایا، اور ساتھ اس حدیث کو بیان فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ہی گویا کہ وہ کلمات ان کو القاء ہوئے، سکھا دیے گئے، اور وہ دعا مانگ رہے ہیں. اور اب بھی نبی پاک علیہ السلام دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے ہیں اور آپ کے وسیلے سے پہلے سے دعائیں کی جا رہی ہیں ماشاءاللہ. اور اسی حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم آپ نے سچ فرمایا، ان کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے آپ کی لغزش کو معاف فرماتا. اگر ان کو پیدا نہ فرماتا تو پھر دنیا کو ہی پیدا نہ فرماتا. کیا بات ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، لیکن آپ کا وسیلہ، آپ کا واسطہ حضرت آدم علیہ السلام نے پیش فرمایا. ابھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، لیکن جب یہود جنگ کرنے کے لیے جاتے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے کہ یا اللہ ان کے صدقے ہمیں جنگ میں فتح عطا فرما. سورہ بقرہ شریف میں نا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. اللہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ جیسے سجاد صاحب فرما رہے ہیں
کہ حضور کی تشریف آوری سے پہلے فتح مانگتے ہیں، قبل یستفتحون علی الذین کفروا، تو ان بنی اسرائیل کا جس میں یہود و عیسائی وغیرہ، تو جب یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ان کا جب کسی کفار سے جنگی معاملہ ہوتا، تو اب یہ اس جہاد میں فتح حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ وسیلہ کہ نبی آخر الزمان جن کے آنے کی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بشارتیں دیتے آئے ہیں، یا اللہ اس نبی آخر الزمان کا واسطہ ہمیں کامیابی عطا فرما، اور انہیں کامیابی ملتی تھی۔ اب آگے ان کے نصیب ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتے فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بھی، تو وہ جانی پہچانی ہستی جب ان میں آ گئی، یعنی جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت فرمایا، کہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اور یہاں یہودیوں کی وہ اولادیں موجود ہیں کہ جن کے آبا و اجداد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے خود وہ آل جو یہودی بنی اسرائیل تھے، وہ خود حضور کی تشریف آوری سے پہلے فتح کا سوال کیا کرتے تھے حضور کے وسیلے سے۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بھی، تو وہ جانی پہچانی ہستی جب ان کے مابین تشریف لے آئی کفروا بھی، تو ان کا انکار کر بیٹھے۔ اب حضور کے فضائل خصائل جو ان کو کتابوں میں ملتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں حضور کا وسیلہ پیش کرتے تھے، کامیابی ہوتی تھی، جب تشریف لے آئے تو اب حضور کے تمام فضائل خصائص وغیرہ کا انکار کر بیٹھے، حضور کو نبی ماننے کو قبول نہیں کیا اور کافر ہو گئے۔ اللہ کے پہچانتے تھے، بلکہ قرآن کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ اس طرح پہچانتے تھے کہ جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ اور یہ سارا کچھ جاننے پہچاننے کے باوجود یہ بھی بعض اوقات لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ وسیلہ بھی جائز ہے، وسیلہ بھی جائز ہے، یعنی یہاں پہ، لیکن یہ جو تجاہل عارفانہ ہے ایک، کہ پتہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین اس کو لکھتے آئے ہیں، اور پھر اس سے بڑی کیا بات ہے، قرآن جب فرما رہا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، قرآن کہتا ہے ہُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ، یہاں زکریا علیہ السلام نے کھڑے ہو کر دعا مانگی، تو یہ ایک خاص اس مقام کا بھی تو وسیلہ ہے، وہ محراب مریم کا، کہ جہاں دعا مانگی گئی اور اللہ نے اس دعا کو قبول فرمائی۔ تابوت سکینہ کا قرآن میں تذکرہ، اور اس تابوت سکینہ کے ذریعے سے ہی فتح مانگی جاتی تھی، دعائیں کی جاتی تھی، یہ بھی قرآن اسے بیان فرما رہا ہے۔ تابوت سکینہ میں کیا تھا؟ ہاں، انبیاء کرام علیہ السلام کے جو کچھ استعمال والی چیزیں تھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، اور ان کے مبارک چیزیں تھیں، کسی کا جبہ تھا، کوئی جو ان کے استعمال کی ہوئی چیزیں، اور ان کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں وہ دعائیں کرتے ہیں۔ اور خود ہماری چیزیں بھی تابوت سکینہ میں جو چیزیں ہیں وہ اعمال نہیں ہیں جی، وہ چیزیں ہیں، اشیاء ہیں، وہ مبارک ہستیوں کی نسبت والی چیزیں ہیں۔ جی جی بالکل، ان کا واسطہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دیا جاتا، اور اس میں بھی جنگوں کے اندر اس کو آگے رکھا کرتے تھے اور اس کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، دعا مانگتے، تو اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرماتا۔ تو یہ ہے کہ قرآن و حدیث کا اگر صحیح معنوں میں کوئی مطالعہ کرے تو وہ وسیلے کا انکار نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو اپنی وہ بس جہالت کی وجہ سے ہی کرے گا، اور خواہ لوگوں کو ایک فتنے میں ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ حالانکہ وسیلہ مدنی کے ناظرین جو وسیلہ مانتے ہیں یا وسیلے کے ذریعے دعائیں کرتے ہیں، قطعاً یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ اللہ نہ بھی چاہے تو یہ بزرگ دے دیں گے، کیا ایسا کوئی عقیدہ ہوتا ہے کسی کا بھی نہیں؟ اللہ نہ چاہے نبی دے دیں گے یا اولیاء دے دیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی بارگاہ میں ایک قبولیت کا سبب بنتے ہیں کہ ہم انبیاء کی بارگاہ میں جائیں، اور یا ہم اللہ والوں کے اور ولیوں کی بارگاہ میں جائیں اور ان کا وسیلہ پیش کریں، ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ اصل میں لوگوں کو کنفیوژن اس میں شفیق بھائی یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب چیز عطا فرمانے والا ہے تو پھر اللہ کی مخلوق کا وسیلہ کیوں پیش کیا جائے؟ ٹھیک ہے، عام لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ سوال پیدا کیا جاتا ہے، جس سے عام لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے کہ جب اللہ ہی سے مانگنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے تو پھر بندوں سے کیوں مانگا جائے؟ سمپل سادی سی بات ہے، اگر ہم اللہ رب العالمین نے کئی چیزوں کے کئی وسیلے وہ بنائے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا دینی اعتبار سے اگر ہم جائیں اور دینی طور پر ہم دیکھیں، قرآن
حدیث، صحابہ کرام کا عمل. چلیں نیچے اب اولیاء کی طرف نہ بھی آئیں، 3 جگہوں پہ اگر رہیں، قرآن، حدیث اور صحابہ کے عمل پر. یہ جو سوچ آج لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہے، کیا یہ سوچ اور یہ سوال واقعی ہی اس اعتبار سے درست بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا؟ ہم جا کے قرآن سے ہی یہ پوچھ لیں کہ اللہ نے ہی عطا فرمانا ہے تو کیوں ہم کسی کا وسیلہ مانگیں؟ لیکن رب تو ہمیں فرما رہا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، رب ہمیں فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. گناہ کی بخشش کرنا جمیل بھائی یہ تو اللہ نہیں کرنی ہے، یہ مغفرت اللہ نہیں فرمانی ہے، لیکن رب وہاں بھی اپنے محبوب کا دروازہ دکھاتا ہے، فرمانا ہے میرے محبوب کے پاس آ جاؤ، جاؤ کا یہاں پہنچو. اچھا یہ بھی ایک وسیلے کی بہت بڑی دلیل. پھر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں خود جب وہ آئے، ایک نابینا صحابی آئے، امام ترمذی علیہ رحمہ نے اس کو نقل کیا، امام حاکم نے اور بھی کتابوں کے اندر، وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر حضور علیہ السلام سے جب انہوں نے کہا کہ میری آنکھیں واپس آ جائیں، نور آ جائے، دعا فرما دیں، تو آپ نے فرمایا کہ چاہے تم صبر کرو اس پر. اچھا پھر عرض کی تو آپ نے ان کو ایک دعا کی تلقین فرمائی، نماز بھی پڑھو، اچھی طرح وضو کرو، جا کے نماز پڑھو، صلاۃ حاجت پڑھو. سجا صاحب دعا کے کلمات ہیں وہ کتنے خوبصورت ہیں. اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفع فی. کہ اور اس کے اندر کیا ہے، دعا اللہ سے مانگنے کی تعلیم فرمائی ہے. اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں لیکن کس وسیلے سے؟ تیرے نبی جو نبی رحمت ہیں ان کے وسیلے سے. اور پھر بطور خاص حضور علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، ندا بھی ہے، پکارا بھی جا رہا ہے. اور یہ صلاۃ حاجت جو ہے وہ صرف ان ایک نابینا کے لیے یا مدینے کے رہنے والوں کے لیے نہیں ہے. آج دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہیں آپ اس نماز کو پڑھیں گے تو اس میں ندا کے کلمات بھی ہیں. ٹھیک ہے، علماء نے لکھا اس حدیث کے تحت کہ یا رسول اللہ کے کلمات بڑھاتے ہوئے یوں ندا کی جائے کہ یا رسول اللہ انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی طرف متوجہ ہوا ہوں تاکہ میری یہ حاجت پوری کی جائے، اور اے اللہ نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما. صحابہ کہتے ہیں ہم تھوڑی دیر بیٹھے اور وہ زیادہ وقت بھی نہیں گزرا تھا تو وہ آدمی جو گئے نماز پڑھی، کھڑے ہوئے، ان کی آنکھیں روشن ہو گئی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تو یہ سب اپنی زندگی میں دیکھا، ماشاءاللہ، اس لیے ان کے ذہنوں میں ایسی کوئی کنفیوژن نہیں. ٹھیک ہے. بلکہ ترمذی شریف میں ہی ہے کہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ ایک شخص ان کے پاس حاضر ہوا، صحیح، عرض کی کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کئی دفعہ اپنی حاجت پیش کر چکا ہوں تو وہ میری طرف توجہ نہیں فرماتے، آپ اپنے خلافت کے کاموں میں مشغول ہوتے تھے، صحیح، تو یہ حاجت پیش کرتے تو توجہ نہیں ہوتی. تو ان سے عرض کی کہ آپ میں کیا کروں؟ انہوں نے یہی والی دعا جو ابھی آپ نے بیان کی ہے، انہوں نے سے کہا کہ آپ اچھا سا وضو کریں اور وضو کرنے کے بعد نماز ادا کریں اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش ہو. تو اس نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد یہی دعا کی، اللہم انی اسالک و اتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، محمد النبی الرحمہ. تو یہ دعا پڑھ کر وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کیا بات! تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خوب توجہ فرمائی اور فرمایا کہ آپ کی جتنی بھی حاجتیں ہیں مجھے بیان کر دیجئے. اللہ! وہ شخص اپنی حاجت بھی اس کی پوری ہوگی اور وہ حیران بھی ہوا. واپسی پہ جب وہ آیا تو حضرت عثمان بن حنیف ان کو ملے، پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی تھی میری حاجت کے بارے میں؟ اچھا. تو انہوں نے فرمایا میں تو ان سے ملا تک نہیں ہوں. انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے تو آج بڑی خوب توجہ دی. تو حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں موجود تھا کہ جب نبینا شخص سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے اپنی آنکھوں سے متعلق سرکار کو عرض کی تو سرکار نے یہی عمل ان سے ارشاد فرمایا. تو اب آپ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا وہی عمل آپ کو بتا دوں
تو آپ اندازہ کیجئے ان کے ذہنوں میں تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، وہ تو سرکار کا واسطہ اور وسیلہ دیکھ کر حاجات پوری ہونے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ صحیح۔ آپ اس ذات کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں تو انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہو اور جائے۔ یہ حدیث علماء نے لکھا بطور خاص کہ یہ صلاۃ حاجت والی دعا پھر زندگی کے لیے نہیں خاص تھی، یعنی نبی پاک علیہ السلام کا ظاہری وصال فرمانے کے بعد تو پتہ چلا وسیلہ حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی آپ کا وسیلہ پیش کیا جا رہا ہے، آپ کی زندگی میں بھی پیش کیا جا رہا ہے، اور آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی یہ وسیلہ پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ ایسی روایات یا کچھ ایسے واقعات کہ نبی پاک علیہ السلام کا ظاہری وصال جب ہو چکا اور اس کے بعد بھی صحابہ نے کوئی اسی وسیلے پر عمل کیا ہو۔ کئی احادیث کریمہ میں اس طرح کے واقعات بھی ملتے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک واقعہ منقول ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے اور قحط پڑ چکا ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، تو ایک صحابی بلال بن حارث یہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں اور حضور کا وصال ہو چکا ہے۔ قبر منور پر آ کر یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اچھا یا رسول اللہ آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، یعنی بارش نہیں ہو رہی، جانور مرے جا رہے ہیں اور اس طرح کے معاملات ہیں، تو یا رسول اللہ آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، دعا فرما دیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے، مزار شریف میں رسول کا اعتقاد دیکھیں کہ میں جس بارگاہ میں آیا ہوں وہ سنتے ہیں، کیا بات ہے، ان کو اپنی امت کے حال کی اطلاع دے رہے ہیں، اور حضور کو اطلاع بھی ہے، لیکن ایک غم کا اظہار حضور کی بارگاہ میں کیا جا رہا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ ان کو اتنا بھی اعتقاد ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ظاہری حیات میں بارشوں کے معاملات ہوتے تھے، قحط پڑ جاتا تھا، تو حضور کی یہ شان صحابہ نے دیکھی ہے۔ بخاری شریف میں ہے نا کہ جمعۃ المبارک کے دن حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک صحابی آتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہلاکت الاموال، ہمارے اموال ضائع ہو رہے ہیں، ہلاک ہو رہے ہیں، اور ہمارے جانور مرے جا رہے ہیں، دعا کریں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں کو جب دعا کے لیے اٹھایا ہے تو صحابہ کرام علیہم رضوان بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ کا جو ایریا تھا اوپر آسمانی، کہیں دور دور تک بھی ہمیں بادل کا ٹکڑا دکھائی نہیں دیتا تھا کہ بارش ہو، یعنی امکانات ہی نہیں تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہاتھ اٹھے ہیں، ان ہاتھوں کے اٹھنے کی ایسی برکت ظاہر ہوئی کہ ادھر سے بادل آئے، ادھر سے بادل آئے، یعنی پورا مدینہ بادلوں سے ڈھک گیا، اور ایسی بارش ہوئی، کیا بات ہے، ایسی بارش ہوئی کہ جب ہم پلٹے تو بارش میں پلٹے، اور پورے 7 دن تک اگلا جمعہ آ گیا اور حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو پھر وہی صحابی یا کوئی اور صحابی اب وہی الفاظ کہ یا رسول اللہ اموال ہلاک ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، پہلے بارش نہ ہونے کی وجہ سے، قحط سالی کی وجہ سے اموال ہلاک ہو رہے تھے، اب بارش کی کثرت کی وجہ سے جانور بہے جا رہے ہیں اور وہ ہلاکت کی طرف آ رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا عمل فرمایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور بخاری شریف کے الفاظ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے جس بادل کے ٹکڑے کی طرف اشارہ فرماتے وہ اپنی جگہ سے ہٹتا چلا جاتا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم ہاتھوں کا اشارہ فرما رہے ہیں اور بادل چھٹتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ مدینے کے اوپر کا جو موسم تھا، آسمان پھر کھلا دکھائی دینے لگا۔ 1 مہینے تک اس بارش کا پانی وادیوں میں بہتا رہا ہے۔ اللہم حوالینہ لا علینا، تو پھر یعنی اب اوپر سے بارش کا سلسلہ ختم، اطراف میں بارشیں ہو رہی ہیں، اور کیا بات ہے، یعنی مدینے کی اس بستی پر، یعنی ہمارے اوپر نہیں، یہ کہہ لیں کہ گول دائرہ ایک، یعنی یہاں پر نہیں ہو رہی اور ارد گرد اطراف میں بارشیں ہو ارد گرد اطراف کے اندر بارش۔ اور یہ حدیث پاک بھی ان کا جواب جو آپ سوال کہہ رہے ہیں، تو صحابہ کرام علیہ رضوان بھی یہ عقیدہ رکھتے تھے اور جانتے تھے دعا تو اللہ نے قبول فرمانی، لیکن یہ دعا کروانی کن سے؟ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان، تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان، ان کے پیش نظر ایسے واقعات ہیں نا کہ جب بھی ہمیں پریشانی آئی ہے تو ہم حضور کی بارگاہ میں آتے، بالکل حضور دعا فرما دیا کرتے تھے، اور جو بارشیں ہو جایا کرتی تھیں، کبھی ان کو پریشانی لاحق ہوئی سفر میں
جیسے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر پانی نہیں تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برتن میں جتنا بھی پانی لوگوں کے پاس تھا وہ تھوڑا سا ہی تھا، تو اس میں اپنی مبارک انگلیوں کو جب سرکار اس میں ڈالتے ہیں تو انگلیوں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ کیا بات ہے! صحابہ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اس وقت کتنے تھے؟ فرمایا ہم 1500 تھے، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو کافی کفانا تو وہ پانی ہم سب کو کفایت کرتا۔ جانوروں نے سیرابی سے اس کو پیا، نہائے، وضو کیا، برتن بھرے، لیکن وہ پانی تھا کہ کم نہیں ہوتا تھا۔ تو اب یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے چونکہ حضور کی اپنی امت سے محبت، عزیز علیہ ما عنتم، کہ تمہارا مشقت میں پڑنا ان پہ بڑا گرا گزرتا ہے، تو یہ حضور کے وصال ظاہری کے بعد بھی صحابہ حضور ہی کے پاس آ کر عرض کرتے تھے۔ تو یہ حضرت سیدنا بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر، اب جو حالات تھے وہ بتاتے ہیں کہ امت ہلاکت میں پڑ رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی، دعا کریں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لے آتے۔ اب یہ حضور سے عرض معروض کر کے تو اب یہ جب آرام فرماتے ہیں تو قسمت تو صحابہ کی ویسی چمکی ہے، کیا بات! تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خواب میں تشریف لے آتے ہیں، اور جو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی تھی وہ مقام قبول، یعنی وہ مطالبہ قبولیت کو کیسے پہنچتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر کے پاس جاؤ اور ان کو میرا سلام کہو اور انہیں خبر دے دو کہ بارش ہوگی، اچھا، سیرابی ہوگی، اور یہ بھی کہنا کہ امور سلطنت کے بارے میں مزید زیرکی اور دانائی سے کام لیا کریں۔ کیا بات! یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک تو خوشخبری سنا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ امت کے حال سے کیسے آگاہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی خصوصی پیغام اس خواب میں بیان کیا گیا۔ اب یہ صحابی حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیدار ہوتے ہیں تو حضور کا پیغام جاں فضا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ کر سناتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے میرے رب، میں اپنے طور پہ کسی بھی طرح کی کوتاہی روا نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ میں اس کام سے عاجز آ جاؤں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو اس میں عاجزی کا اظہار فرمایا اور حضور کی طرف سے جو حکم تھا اس میں عمل کرنے کی آپ نے نیت فرمائی اور عمل بھی کیا۔ تو ساتھ ہی ساتھ یہ جو خواب میں جو بشارت دی گئی اور حقیقت میں ایسا ہی ہوا کہ بارش برسنے لگی اور جو قحط سالی تھی وہ دور ہو گئی۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ معمول رہا ہے کہ جب کبھی انہیں تکلیف پہنچتی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے، کوئی بیمار ہوتے بچے تو ازواج مطہرات اور دیگر صحابیات کے پاس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تبرکات والی چیزیں تھیں۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کے پاس حضور کا ایک جبہ تھا، تو وہ جبہ بھی بھگو کر پانی میں وہ پانی مریضوں کو پلایا جاتا۔ کسی کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہیں، ان منہ مبارک کو ایک نالی میں، چاندی کی نالی میں محفوظ رکھا ہے۔ وہ نالی جو چاندی کی جو ڈبیا کہہ لیں، تو اس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک ہیں، تو اس ڈبیا کو پانی میں گھمایا جاتا اور وہ پانی مریضوں کو پلایا جاتا۔ کیا بات ہے! تو مریض شفا یاب ہوتے تھے۔ تو ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان کا طریقہ کار ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان چیزوں سے بھی برکت حاصل کرتے۔ یہ کیا ہے؟ آپ کو سر میں درد ہوا، آپ نے پیناڈول کھائی، یہ کیا تھا؟ ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے سر کا درد دور کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح ڈاکٹر کے پاس بھی ہم جاتے ہیں، وہ کس لیے جاتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک وسیلہ اور ذریعہ بنایا تاکہ ہماری آئی ہوئی یہ جسمانی بیماریاں دور ہو جائیں۔ تو اسی طرح ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان جہاں جسمانی علاج معالجے کے معاملات کرتے تھے، وہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اشیاء تبرکات متبرک اشیاء تھیں ان کی خصوصی برکت لیتے بیماری کے حوالے سے اس کو دور کرنے کے لیے۔ یہ ہمارے اسلاف کا معمول رہا ہے کہ اشیاء تبرک سے برکت حاصل کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس میں ایک اور بھی سجاد صاحب وہ واقعہ کہ بارش کے والے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزہ انور کو چھت کا وہ کیا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لوگ حاضر ہوئے، وہ بھی قحط کا زمانہ تھا، صحیح، لوگ پریشان تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ بہت قحط سالی ہے،
تو کیا کریں، آپ دعا فرمائیں۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو روضہ اقدس ہے، کیا بات، یہاں اوپر جو حجرے کی چھت تھی بالکل روضہ اقدس کے مقابل، قبر شریف کے اوپر، قبر شریف چہرہ مبارکہ کے مقابل، تو فرمایا کہ یہاں سے تھوڑی سی چھت کو کھول دو۔ اچھا، تو انہوں نے چھت کو کھولا تو خوب بارش ہوئی، اللہ، اور اتنی بارش ہوئی کہ سبزہ ہی سبزہ ہر طرف ہو گیا۔ کیا بات ہے۔ تو یہ بھی اس بات کی طرف نشاندہی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفیقہ حیات، جنہوں نے اپنی زندگی کے بہترین ایام سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ گزارے، سرکار کی محبوبہ ہیں، ان کو بھی یہ پتا تھا کہ ان کے وسیلے سے آپ دعا کریں اور یہ کھول دیں تو اللہ بلکہ یہاں تو دعا والا یعنی ایک عمل کیا گیا کہ یہ آسمان ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جو ہے وہ مزار کے بیچ میں جو چیز حائل تھی وہ ختم کی گئی، وہ ختم کر دی گئی۔ تو خوب بارش ہوئی، اور اسی طرح حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایک مرتبہ قحط ہوا، آپ کا دور خلافت بھی کافی زمانے کا ہے، تو قحط سالی ہو جاتی تھی، بارش جیسے نہیں ہوتی تھی، تو ریگستان، پہاڑ، علاقہ ہی ایسا تھا کہ جس میں بہت زیادہ خشک سالی ہو جاتی تھی۔ تو لوگ پھر حضرت فاروق اعظم کے پاس آتے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ بارش نہیں ہو رہی تو فاروق اعظم کے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ صحیح بات، فاروق اعظم کیا کریں گے؟ ان کے ہاتھ میں بادل ہیں، بارش برسا دیں گے، لیکن ان کو پتہ تھا کہ یہ اللہ کے مقرب ہیں، پیارے ہیں، اور جب ان کی بارگاہ میں ہم اپنی حال احوال پیش کریں گے تو پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ عرض کی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو ساتھ لیا، اچھا، اور پھر میدان میں آئے، صحیح، اور میدان میں آ کر عرض کی کہ یا اللہ، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے صحیح، تو ہم ان کے واسطے سے دعا کیا کرتے تھے اور تو ہماری حاجتوں کو پورا فرمایا کرتا تھا، آج ہم تجھ سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا کے واسطے سے دعا کرتے ہیں تو ہماری حاجت کو پورا فرما دے۔ تو اس وقت بھی بارش ہونا شروع ہو گئی۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود نہیں ہے اس لیے وسیلہ نہیں مانگا جا رہا۔ جی میں یہ سوال ہی کرنا چاہ رہا تھا اس کے بعد کہ یہ بعض ایسے نالائق قسم کے لوگ ہیں یا جو جان بوجھ کے علمی طور پر خیانت کرتے ہوئے اس حدیث کی اس طرف شرح کر کے موڑ دیتے ہیں کہ بھئی وہ یہ دیکھیں حیات میں وسیلہ ٹھیک تھا، حالانکہ وہ حیات والا بھی نہیں مانتے۔ عام طور پہ اگر جائیں، جمیل صاحب کہتے ہیں کہ دلائل کی طرف جائیں تو وہ حیات والا بھی نہیں مانتے، لیکن جب یہ پڑھتے ہیں اور یہ روایت ہے باقاعدہ تو کہتے نہیں جی اب جو زندہ ہے اس کا مانگ لیں، جو زندہ ہے تو اس کا مانگ لیں۔ یہ در حقیقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہمارے لیے درس تھا، سبحان اللہ، کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بابرکت ہیں، ان کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے، اسی طرح آپ سے نسبت رکھنے والے، آپ کی آل کا، آپ کی اولاد کا، آپ کے خاندان کے لوگوں کا وسیلہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی، ان کے وسیلے سے بھی مصیبتیں اور بلاؤں کو دور فرما دیتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرنا اب جائز نہیں تھا۔ اگر جائز نہ ہوتا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کیوں فرماتی کہ چھت کھول دو اور جو ہے وہ بیچ میں سے جو چھت حائل ہٹا دیں۔ اب یہ بھی نہیں تھا کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت برسانی ہے تو اللہ تعالیٰ معاذ اللہ اس بات کا محتاج تو نہیں ہے کہ سرکار کے روزے کی چھت کو کھول دیا جائے۔ یہ ایک عظمت کا بیان تھا ماشاءاللہ، تو اس لیے یہ عمل کیا ان کا روزہ مبارک ایسا شرف والا ہے، مبارک ہے، وہ جیسے ہی آسمان دیکھ لے گا اور بیچ میں حائل جو چیز ہے وہ ہٹ جائے گی تو برسنا شروع ہو جائے گا۔ امام قرطبی علیہ الرحمہ نے سورہ نازعات کی تفسیر میں فرمایا کہ یہاں جو ابتدائی طور پر بیان کیا گیا ہے، یہاں مومنوں کی روحوں کا ان کے بدنوں سے جدا ہونے کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے کہ یوں کس طرح جدا ہوتی ہیں۔ مومنوں کی جو روحیں ہوتی ہیں
وہ ان کے بدنوں سے جدا ہونا پسند نہیں کرتی، کیونکہ بدن ان کی سواری ہے اور وہ اس پر سوار ہو کر نیک اعمال کرتی ہیں، اور روحوں کی جو غذا ہے وہ نیک اعمال ہے۔ اور جب وہ جدا ہوتی ہیں تو اس کو والنازعات سے بیان کیا گیا، اس کیفیت کو بیان کیا گیا، اور فرمایا جب یہ روحیں جدا ہوتی ہیں تو یہ روحیں جا کر ملائکہ کے ساتھ مل جاتی ہیں۔ اور پھر جب کوئی بندہ ان نفوس قدسیہ جہاں ان کے اجسام ہوتے ہیں، تو جب ان کے پاس حاضر ہوتا ہے اور ان کا وسیلہ پیش کرتا ہے تو وہ روحیں آتی ہیں اور ان کی حاجات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ جو بزرگان دین کے مزارات پر جاتے ہیں، اولیاء اللہ کے مزارات پر جاتے ہیں، تو ان کے اجسام کی بھی برکت ہوتی ہے، ان کی ارواح جو اس قدر درجہ حاصل کر چکی ہوتی ہیں کہ ملائکہ کا قرب حاصل ہو چکا ہوتا ہے، تو اب جو ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو وہ ارواح ان کی مدد فرماتی ہیں اور ان کی حاجت روائی اور ان کی جو مشکل ہوتی ہے اس کو دور کرنے میں ان کی مدد فرماتی ہے۔ شرح شفا شریف میں خود بیان فرمایا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی روح مبارک بھی اہل اسلام کے گھروں میں بھی موجود ہوتی سبحان اللہ۔ ہے، اور یہ کہا کہ دور بھی ہیں کہیں، یعنی ایک تو وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ جو آپ کے پاس پہنچا ہے، اس کے تحت علماء نے لکھا کہ وہ جو نہیں پہنچ سکے اور وہ جو دور دراز ہیں وہ بھی مایوس نہ ہوں، آپ روحانی طور پر آپ تصورات کی دنیا کے اندر جا کر خیالی طور پر خود ہی خود اپنے آپ کو پیش کر دیں کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کی روح مبارک وہ اہل اسلام کے گھروں میں ہے، اور وہ انشاءاللہ العزیز آپ پر ضرور رحمت کی نظر بھی ہوگی، اور وہاں بھی ان کا توسل مانگیں گے اور اپنے گناہوں کی بخشش اللہ سے چاہیں گے تو اللہ ضرور گناہوں کی مغفرت بھی فرمائے گا۔ شفیق بھائی، ابھی جو گفتگو ہوئی اس گفتگو میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ اور حضور سے استغاثہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ وجاہت ہے، اس کا صدقہ پیش کرتے ہوئے اپنی حاجات کو حل کرنے کی دعا کی گئی۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ حضور کی ظاہری ولادت سے کئی ہزار سال پہلے کا ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قومیں تھیں وہ حضور کے وسیلے سے فتح کی دعا کیا کرتی تھیں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے بعد حضور کی ابھی کم سینی تھی، تو اہل عرب کا یہ معمول تھا کہ جب قحط پڑتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ شریف کے ساتھ آپ کی پیٹھ لگا دیتے اور حضور کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے۔ کیا بات ہے! تو اس وقت بھی ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ تو اسی طرح پھر حضور کے اعلان نبوت کے بعد صحابہ کرام کا معمول کہ وہ بھی حضور کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں۔ حضور کے وصال ظاہری کے بعد مزار پر انوار پر حضرت بلال مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنا، اور حضرت عمر ہی کا دور ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ وہ پیش کر رہے ہیں، بارش ہونے کی بشارت مل جاتی ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ وسیلہ آج تک امت پیش کرتی آئی ہے۔ کون سی اہل سنت و جماعت کی علماء کی کتابیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ جب وہ تصنیف لکھ رہے ہوتے ہیں، مقدمہ لکھ رہے ہوتے ہیں، ابتدائیہ لکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت وہ اس کتاب کی قبولیت، اس میں آسانی کا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش نہ کرتا ہوں۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیں، وہ بھی متوسلاً بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح کئی بزرگوں کے ہیں کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے، حضور کے وسیلے سے قبول فرما، نافع عام بنا۔ ایک تو کتاب ہے، ایک خود امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ جو کروڑوں لوگوں کے پیشوا ہیں، اور ان ائمہ جو 4 ائمہ ہیں ان میں ماشاءاللہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اور کروڑوں لوگ ان کے ماننے والے ہیں، وہ خود جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر جاتے ہیں، یعنی ایک تو کتاب والا وسیلہ اور مزار پر جاتے تو وہ کیا عمل کرتے تھے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کا یہ عمل بھی ہمارے پیش نظر ہے کہ ان کو کوئی حاجت درپیش ہوتی جی تو وہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے مزار کے قرب میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھتے اور اپنی اس مصیبت پریشانی کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے دعا کرتے تو ان کی مصائب پریشانی حل ہو جاتی۔ یہ مجرب ترین عمل انہوں نے امت کو بھی بتایا کہ اس طرح میری پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں۔
تو یہ جو طریقہ کار ہے دنیا میں اللہ کے نیک صالحین بندوں کا وسیلہ اختیار کرنا، دنیا میں جہاں ہے، آج ہم دنیا میں تذکرے کر رہے ہیں، کل بروز قیامت ماننے والے یا نہ ماننے والے سارے ہی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں کہیں گے یا اللہ آسانی فرما، جنت میں داخلہ فرما؟ کوئی ڈائریکٹ نہیں مانگے گا۔ جنت میں جانے کے لیے کیا ذریعہ اختیار کیا جائے گا؟ انبیاء کے پاس جائیں گے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے، سب سے پہلے آدم علیہ السلام، اور اس وقت ہوں گے مشکل میں، وہ مشکل کے حل کے لیے جائیں گے۔ کون سی مشکل ہے جو قیامت کی اس مشکل سے بڑی ہو؟ کیا بات، سب سے بڑی مصیبت سب سے کا بڑی دن ہے۔ تو یوم الفزع الاکبر، تو قیامت کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ اس مصیبت کے دن میں مصیبت ٹالنے کے لیے کس کا دروازہ کھٹکھڑایا جائے؟ انبیاء کا، انبیاء کرام علیہ السلام۔ بالآخر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور حضور پھر مدد کیسے فرمائیں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اور سجدہ ریز ہوں گے، پھر شفاعت ہوگی، اور اس کے بعد جو سارا معاملہ ہے، تو یعنی جو وسیلے کا انکار کرنے والا ہے کل بروز قیامت وہ بھی اسی لائن میں کھڑا ہوگا کہ وہ بھی وسیلہ اختیار کر رہا ہوگا۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ آخرت میں وسیلہ جائز ہو جائے گا، دنیا میں ناجائز ہو جائے گا، یہ کس طرح ممکن ہے؟ جو چیز اگر شرک ہے، معاذ اللہ اگر ہے، معاذ اللہ، تو وہ دنیا میں بھی شرک رہے گی، آخرت کا بھی تصور وہی رہے گا۔ ایسا نہیں غیر اللہ کی عبادت دنیا میں نہیں کر سکتے آخرت میں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ شرک ہمیشہ شرک رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کل بروز قیامت اگر اس کو جو ناجائز کہتے ہیں نا، وہ بھی آخرت میں وسیلہ ہی اختیار کریں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسوں کو ہی جھنجھوڑنے کے لیے فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کو گھر مار گئے۔ اور ہمارا تو ہے بٹتی ہے کونین میں، وہ ہے نا حضرت کا شعر بھی ہے، چلیں ایک شعر بھی، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ قیامت کے دن سارے انبیاء کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، اور آقا علیہ السلام کہیں گے انا لہا انا لہا۔ تو اعلیٰ حضرت کتنے خوبصورت انداز میں فرمایا، نہ کہنا نہیں، یہ دنیا میں بھی تھا اور آخرت میں بھی ایسا ہوگا۔ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں گے تو حضور فرمائیں گے انا لہا انا لہا۔ یہ منصب آج کے دن اللہ نے مجھے ہی عطا فرمایا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، وسیلہ کے موضوع پر کچھ مختلف باتیں وہ عرض کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ذہنی طور پر بھی یہ عقیدہ، یہ نظریہ اچھی طرح ہمارے ذہنوں میں وہ راسخ بھی ہو جائے، اور معاذ اللہ کوئی ایسے شیطانی وساوس کے اندر وہ مبتلا نہ ہوں۔ وسیلہ بالکل جائز ہے، عمل کا وسیلہ ہو، آپ اچھے عمل کیجئے، نماز پڑھیے، آپ صدقہ دیں، زکوٰۃ دیں، ان کے وسیلے بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں۔ آپ کسی گناہ سے اس لیے جب آدمی بچتا ہے میں رب سے ڈرتا ہوں اس گناہ سے بچ رہا ہوں، یہ بھی نیکی کا کام تھا، اس کا وسیلہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ آپ تجارت کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ ایمانداری دیانتداری والے معاملات بلکہ کرنے ہی کرنے ہیں، رب کی بارگاہ میں یہ وسیلہ بھی پیش کریں، مالک تو نے مجھے تجارت کا حکم دیا ہے تو میں تیرے اور تیرے حبیب علیہ السلام کے حکم کے مطابق تجارت کر رہا ہوں، اللہ یہ بھی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام کا وسیلہ، مبارک مقدس مقامات کا وسیلہ، انبیاء کرام اور اولیاء صالحین کے جو تبرکات ہیں ان کا وسیلہ، ان کے ناموں کا وسیلہ، یہ بھی جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تو رب تعالیٰ ضرور ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ صلاۃ حاجت کا بھی تذکرہ ہوا۔ امیر اہل سنت کی بہت پیاری تصنیف مدنی پنج سورہ، یہ کتاب اپنے گھر میں رکھیے، جہاں دیگر اس میں اوراد اور وظائف ہیں وہاں پوری صلاۃ الحاجت کا پورا طریقہ، وہ دعا اور پڑھنا کس انداز سے ہے، وہ سارا اس کے اندر وہ ذکر موجود ہے۔ مشکلات کے اندر صلاۃ الحاجت بھی پڑھیں اور وہ بھی ایک وسیلے کا ثبوت ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے اور مدنی چینل کا
ساتھ بھی دیتے رہیے۔ چاہیے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، چاہیے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی،